کہ شریعت کے نظام کو عوام کے لیے، عقل کے لیے، تہذیب و تمدن کی رعایت میں اور ہوش میں چلتے ہوئے چلنے کے نظام شریعت کے ہیں، لیکن بالمقابل میں صرف یہی ایک آخری معیار نہیں ہے اللہ کے پاس اور اس کے محبوب کے پاس کہ جو شریعت پر جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا، جتنا مسجد کا مصلی اور کھوٹا بن کر مسجدوں کو اعمال کو آباد کرنے والا ہوگا، شریعت پر اتنا زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا، وہی اللہ اس کے محبوب کے پاس میں رضا کے آخری معیار پر ہوگا۔ یہ بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے محبوب کا معاملہ ہے کہ جس کو وہ چاہے پسند کر لے، اور جو جن کو پسند کرتے ہیں ولایت کی راہ سے، تو ان کے لیے پھر یہ تقاضا کرنا کہ وہ لوگ بھی ہوش والے ہونا چاہیے اور شریعت والے ہونے چاہیے، وہ بھی ان کی زندگی میں بھی یہ پہچان ان کے سنت کے ایک ایک چیز پر عمل کرنے والے ہیں، جو کہ اہل طریقت سنت سے بیزار نعوذ باللہ نہیں ہوتے، حقیقت میں دین کو ان پر فخر ہوتا ہے، شریعت کے نظاموں کی حفاظت ہوتی ہے ان کے ذریعے سے، شریعت پر وہ فخر کرنے والے، فخر کیا جان دینے والے ہوتے ہیں اولیاء۔ وہ لوگ گمراہ ہیں جو طریقت کے نام کا دعویٰ کر کے شریعت کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، بھائی ہم کو ضرورت نہیں ہے، داڑھی وہ کیوں رکھنا، یہ کرتا پاجامہ کیوں پہننا، اس کے بغیر بھی تو ہم کن کام رہ سکتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ دین سے بیزار لوگ ہیں، زندیق ہو جاتے ہیں کہ جو اہل طریقت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کے لیے پسند فرما لیتا ہے، اپنی دوستی کے لیے، ان کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ شریعت کو اپنے دل و جان سے زیادہ عظمت دینے والے ہوں گے، شریعت پر مر مٹنے والے ہوں گے، شریعت پر عمل کر کے جنت کو پانے والے جو شریعت والے ہوں گے نا، وہ وقت آنے کے اوپر جان کو بچانے کے لیے شریعت سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ وہی زمانے میں شریعت کہاں چلتی جو کیا ہے سب، اس کے بجائے کیا نہیں ہے، دیکھ لو فلاں مفتی صاحب کے فتوے میں یا فلاں مسلک میں دیکھ لو سہولت ہے وہاں پر، یا فلاں فقہ میں فلاں امام کی اقتدا کے پاس میں گنجائش ہے، وہاں گنجائش نکال کر چرا دیا جائے گا، بچا لیا جائے گا۔ لیکن اہل طریقت کی صحیح پہچان کیا ہوگی کہ وہ ان معاملات کے اندر میں کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو یہ کہ جہاں پر میرے آقا کے دین کی بات ہوگی، وہاں تو اس میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے اس دین کی عظمت کا معیار ان کی زندگی سے اس درجے پر ظاہر ہوگا، کیونکہ سودے بازی تو ان کے لیے ہوگی، جنت کے لیے تو دین نام کا نہیں ہوگا، جہنم سے بچنے کے لیے تو نہیں ہوگا، بلکہ ان کی زندگی کی پہچان یہ ہوگی کہ آقا کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ تو جن کو طریقت کی راہ میں آقا کی خوشنودی کا رمز اور راز اور راستہ مل جائے گا، طریقت کی راہ میں، طریقت کی راہوں کے نام ہوں، لیکن میرے آقا کی مسکراہٹ کے بجائے دنیا کی منفعتیں، دنیا کی عزت، دنیا کی جان اور دنیا کا نام و نمود، ریا اور شہرت، یا پھر اس سے آگے نکل کر آخرت کی فکر، جنت کا مل جانا، جہنم سے بچ جانا، قیامت میں رسوائی اور ذلت سے بچ جانا، یہ بھی مقاصد جس کے پاس میں رہیں گے، وہ بھی راہ طریقت کا حقیقی سپاہی نہیں ہے، بلکہ راہ طریقت کے سپاہی اور اہل خانقاہ آل علی اور اولاد علی غوث و خواجہ کے سچے غلاموں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا انٹینشن، ان کا مقصد اور ان کا ایم اور ان کا مقصد اصلی اور ازلی صرف کیا ہوگا؟ اپنے آقا کے خوشنودی رضا کے مالک، اور وہ زندگی کے ہر لمحے میں یہی کوشش کریں گے کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے کیسے راضی رہیں۔ وہ روبرو یار رہتے ہیں، ان کو مطلب نہیں رہتا۔ اللہ کہے کہ نماز پڑھو تو ہاں تیرے آقا اگر سے خوش ہوتے تو نمازی پڑھیں گے، روزے رکھو تو ہاں میرے آقا کا اگر حکم ہے تو ایک روزہ کیا 6 مہینے کے ایک ہی سائڈ سے روزے رہیں گے۔ شریعت میں اپنی صحت کی حفاظت کرو اور یہ کرو، زبردست سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، لیکن بات یہ آگے حضرت اویس قرنی کے کانوں میں پڑ گئی کہ میدان احد کے اندر میں جو جان کے مالک کا دندان مبارک ایک شہید ہوا ٹوٹا ہے، وہ نکلا ہے، کہ میرے آقا کا دانت مبارک ٹوٹے اور میرے دانت میرے منہ میں واقع ہے، ایک دانت کو توڑ دیا اپنے ہاتھ سے، پتھر سے مارا، پھر دل کو تسلی نہیں ہوئی، میں کیسا عاشق میرے مصطفیٰ کا کہ میرے آقا کے ہوئے مبارک کا ایک دندان مبارک شہید ہو اور میرے منہ میں 32 دانتیں رہیں۔
اب یہاں پر تو اس کا نام لے کر خود سجانے اور بننے کی چکر میں رہتا ہے. یہ کہاں عشق کا راستہ؟ عشق کا راستہ نہیں ہے، یہ چچورا راستہ ہے کہ نام تو طریقت کا لے، نام تو پیر مریدی کا لے، لیکن خواہشات رہے دنیا کی، رخ نہ رہے ناری نفا کے مصطفیٰ کی طرف میں. کیا بولا میں کہ نہیں ایک دندان مبارک تو تحقیق نہیں کہ کون سا دندان مبارک ہے، تو چنانچہ یہ نہیں ہوگا تو شاید یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کا ایک دندان مبارک یہ نکلا ہوا ہو تو کہیں میں دوسرا توڑ لیا ہوں، شاید کہ وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، پورے کے پورے منہ مبارک کے اندر کے دانتوں کو توڑ لیا تاکہ وہ دندان مبارک کے توڑنے کی سعادت اور مشابہت اور سنت، حالانکہ حکم نہیں تھا، سنت کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ عشق ہے. یہاں پر ناپا تولا نہیں جائے گا، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سنت اتنا ہی کرنا سنت ہے نا، اس سے زیادہ کرنا غلو ہے. ان کے پاس وہ غلو نہیں ہے. عشق کے راستے میں غلو نہیں ہو سکتا، عشق کے راستے میں غلو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بھائی صوفیانہ لباس کیسا، حال اٹھا لینا کیسا، یہ بال کیسے، وہ کیسے، مگر یہ جن کو وہ اس راہ کے عشق کا جنون اگر نصیب ہو جائے تو پوری دنیا مل کر ان کو نہیں روک سکتی. نہیں روکنا ان کو، اس راستے پر آگے بڑھنے دیجیے، بڑھنے دیجیے، کیونکہ یہاں پر غلو کی بات نہیں ہوگی، وہاں تو عشق کی بات ہے. عشق مجازی کے اندر بھی تو آدمی دیوانہ بنا ہی تو وہ اس کو عشق کہتے ہیں، نہیں تو ڈھونگ کہتے ہیں، مکاری کہتی ہے. عشق حقیقی جب میرے آقا کے ساتھ میں اہل طریقت کو جب ہو جاتا ہے تو ان کے پاس میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں وہ اس بات پر، ان کی زندگی کا ہر لمحہ، سو رہے ہوں کہ جاگ رہے ہوں، پہچانے جا رہے ہو کہ نہ ہو رہے ہو، وہ بیوی بچوں میں ہو کہ شہر میں ہو کہ جنگلوں میں ہو، ہمیشہ ان کے مطمع نظر نظروں کے سامنے صرف آقا کی مسکراہٹ رہتی ہے کہ چاہے میرے سرکار سارا زمانہ بھول جائے، سارا زمانہ چھوٹ جائے، اپنے جسم کی کھال میں خود اپنے ہاتھوں سے نکلوا لوں اگر آپ کی منشا ہو، لیکن تم نہ رکنا. یہ ہے عشق اور یہ ہے طریقت کا خاصہ. اس لیے منشا مصطفیٰ ہوئی کہ جاؤ میرے معین الدین ہندوستان کو، تو پھر سنجر کا کیا ہوگا، پنچکی کا کیا ہوگا، میرے بھی بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں نا، بس یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کا حکم پر چلا. پھر کتنے مہینے کے لیے جائیں گے، واپس آئیں گے؟ نہیں کہیں کو جائیں گے. مقصد حاصل ہو رہا ہے. راہ طریقت میں مقصد ہوتا ہے، بے مقصد کے راہ طریقت میں یہ گمراہیت ہے. مقصد اور مقصد بھی طریقت کی راہ میں پہلے متعین کرنا پڑے گا، ورنہ کھیل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دل لگی ہو جائے گی، مسخرہ پن ہو جائے گا اور جرم ہو جائے گا. یہ اس لیے کہنے والے عاشق نے کہا کہ بالحوث باؤں نہ رکھیے اس راہ میں، یہ رہ گزرے عام نہیں ہے. چلو جمعہ کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ وہ بھی. سفید کپڑے پہننا سنت سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ سنت پوری کر لیے. کالے کپڑے پہننا دل بول رہا ہے تو اس کو سنت پورا کر لیے. یہ دل لگی ہے، یہ دل کی چیز ہے، عشق نہیں ہے. دین کا راس المال عشق ہے، اور طریقت کی روح اصل میں عشق مصطفیٰ ہے. طریقت کی روح اصل میں عشق مصطفیٰ ہے. طریقت کا نام لے کر، پیر مریدی کا نام لے کر، خانقاہوں کے نظام کا، غوث خواجہ کا نام لے کر بھی جہاں پر جن کی منزل میرے آقا کی منشا نہ ہو وہ بھی کھلواڑ ہے، وہ بھی گمراہیت ہے. اب طریقت کو، پیر مریدی کو اور راہ طریقت کو، غوث خواجہ کے نظام کو آدمی نیمو پانی کا نظام بنا لے، دنیا کے مسائل کے حل کے لیے سمجھ لے، یا پھر یہ کہ خبر بن جائے گی یا جنت مل جائے گی یا جہنم مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں گا، یہ مقاصد اس راہ کے منافی ہیں. وہاں پر تو یہ عشق کی راہ ہے. کیا ہے؟ شریعت میں چلتے ہوئے ساری شریعت کا انتہا کی منزل جو حاصل ہوتی ہے، شریعت والوں کو بھی منزل ملتی ہے خدا کی قسم. یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میرے آقا کی ہے، کیونکہ شریعت دینے والے رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے دیا ہے. اس لیے اہل طریقت کے پاس میں شریعت ایک ایک چیز
جان سے زیادہ ان کے پاس میں قیمتی اور اہمیت ہوگی، وہ بڑی ایزی طور پر یہ نہیں بول لے گا کہ سنتوں پر تم عمل کرو گے، ہم تو اہل طریقت، یہ گمراہ آدمی ہے، نمازیں تم پڑھو گے، ہم کو ضرورت نہیں ہے، گمراہ آدمی ہے طریقت کے نام پر، شیطان ہے وہ جو دین کی حیثیت اور اہمیت کو ختم کر رہا ہے۔ کبھی اس رخ کا ہلکا سا پرتو بھی اپنے اندر میں نظر آ گیا کہ لائٹ لے لو شریعت کے نظام کو، اور ان کی باری باتیں ان کا کام حاصل کرنا جی کہ چپل کے پہننے میرے آقا کی سنت کیا ہے، مسجد میں جانے کے لیے کیا سنت ہے، اور وہ سنت کیسی، یہ سنت، اب ان کی باری باتیں بارش نہیں ہے، یہ چیزیں ابھی تو ڈھونگی ہے۔ وہ لوگ تو اجر کی امید پر کرتے ہوں گے، سنتوں پر عمل دیکھ کر ان پر رش کر اور ان سے سبق سیکھ، وہ تو اپنی جنت کے لیے تو اتنا کرنے کو تیار ہے کہ وہ نمازوں کے فرض نماز کے بعد کے نفل بھی نہیں چھوڑتے، سنت بھی نہیں چھوڑتے، اور اپنی زندگی کے اندر ہر سنت پر عمل کرتے ہیں۔ مقصد ان کا جنت ہے، اصل منزل نہیں ہے حاصل۔ ان کے بھی مقابل کے اندر میں تو عاشق کہاں ہے تو دھوکی ہے، وہ اپنی جنت و جہنم کے لیے تو اتنے مجبور ہو جائے کہ ہر سنت پر عمل کرے، اور تو عشق کہاں ہے تیرے اندر میں، کتنا بڑا دھوکی ہے، کتنا بڑا ریاکار اور مکار ہے کہ تو یہ کہہ دے کہ وقت کی باری باتیں، وقت کی سنتوں پر عمل کرنا ہم سے کہاں ہوتا، ہم کہیں کو یہ کریں گے، جو مسئلہ پن کر رہا ہے۔ ان کی اطاعت تو بالجبر، جو معاملات دیکھیے کہ جو جنت اور جہنم کے راستے پر امت کو ڈالے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی تو سبق سیکھنا چاہیے نا۔ گھر میں بیٹھتے ہیں تو دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں اور ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی عورتوں کو بھی، اپنے اولادوں کو بھی سنت پر عمل کرنے کی تاکید دیتے ہیں، سنتوں کی رعایت کرنے کی ترغیبات دیتے ہیں، تو جن کی منزل دوسرے نمبر کی ہے جنت و جہنم یا خدا کو راضی کرنا، ان کے اندر میں تو اتنی پابندیاں، اور تو کتنا بڑا چور اور تو کتنا بڑا غدار ہے کہ تو دعویٰ تو کرے میرے آقا کے عشق کا اور تو سنتوں کو نظر انداز کر دے، کتنی بڑی غداری ہے۔ وہ تو اپنے مقاصد کے لیے تو شریعت کے اور سنتوں پر، مستحبات پر اتنا عمل کرنے والے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کی تحقیق کرتے ہیں کہ میرے آقا کی سنت کیا تھی، میرے آقا کا طریقہ کیا تھا، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو آخرت میں درجات ملیں گے، جنت ملے گی۔ جنت و جہنم تو مجبور کر رہی ہے ان کو سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، اور تو کتنا بڑا غدار، کتنا بڑا مسخرہ ہے کہ تو میرے آقا کے عشق کا نظام کا نام لے کر تو اپنے آپ کو خانقاہ والا کہے کر، تو اپنے آپ کو پیر کہے کر، تو اپنے آپ کو مرید قرار دے کر، خانقاہ والا قرار دے کر، کہاں ملا تجھے پھر عشق کا وہ راستہ کہ تو سنتوں کو معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صرف غداری کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ وقت آخر اس بغاوتانہ مزاج کی وجہ سے اگر بچا لیا نہیں گیا تو منافق بن کر مرے گا، منافق بن کر مرے گا۔ کیوں، وجہ کیا ہوگی اس کی؟ ایک اہل شریعت ہے، اس کی غرض تو جنت تھی، اس کے لیے تو پابندی کرا، اس کے لیے تو پابندی کرا وہ کہ میرے آقا کس طرح سے لیٹتے تھے، بیٹھتے تھے، کیا سنتیں تھی، کیا شریعت تھی، ہر ایک سنت کو، سنت موقدہ کو، سنت کو، عام چیزوں کو بھی وہ عمل کر رہا تھا مقاصد آخرت اور مقاصد جنت کے لیے۔ لیکن اس میں اگر کوئی سنتوں کو چھوڑ دیا ہوگا تو جنت کے درجات میں کم کر دیا جائے گا، جنت کے درجات میں کم کر دیا جائے گا۔ شریعت کی لائن پر چلتے ہوئے اگر کچھ سنتوں کو اس نے چھوڑا اور دین کے احکامات کو چھوڑا تو جنت میں تو پہنچایا جائے گا، لیکن خمیازہ بھگتنے کے لیے کچھ جہنم میں ڈال کر پھر جنت اس کو ڈال دیا جائے گا۔ کیوں کہ کنسیشن یا ڈنڈی مارا شریعت میں اس نے، اس کے لیے رعایت کا آپشن ہے، کھیل و تماشا نہیں ہے طریقت، خود کی چتا کو اپنے ہاتھ سے آگ لگانے کا نظام ہے طریقت کا۔ وجہ کیا ہوئی کہ شریعت پر چلنے والوں کے لیے ان کا مقصد اللہ کو راضی کر لینا ہے، جنت کو پا لینا ہے، جہنم سے بچا لینا ہے، اس لیے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا، دیکھتے ہوئے انگاروں میں ڈال دے گا، نمازیں کو چھوڑ دیں گے تو 2 کروڑ 30 لاکھ والے جہنم میں جلنا پڑے گا،
اس لیے کوئی نماز ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے، مسجدوں کو اہتمام کے لیے جانا چاہیے، سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، نفل بھی پڑھنی چاہیے، اور سنتوں کو معلوم کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کے اندر میں 24 گھنٹے کی زندگی میں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ جنت ملنا ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت والوں کے لیے ایک رخ رکھا ہے کہ اگر اس میں ان سے غلطی ہو گئی اور اس میں شریعت کے معاملات میں انہوں نے سنتوں کو چھوڑا، فرائض کو چھوڑا، ڈنڈی مارا، تو پھر ان کے لیے جنت میں جانا تو یقینی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کی ہوا کھا کر آنے، جو جہنم کے اندر میں رہے، العراف، یہ جہنم کے درمیان ایک مقام وہ بھی ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، وہاں پر بھی بعض لوگوں کو، اور وہی اتنا خطرناک مقام ہے، اتنا خطرناک مقام ہے وہاں پر کہ جہنم کی گرم ہواؤں کی وجہ سے ایک ہی ہوا کے جھونکے پر ان کی چمڑیاں سیاہ ہو کر اپنے گوشت کے ساتھ میں ہڈیوں کو چھوڑ کر گرنی شروع ہو جائے گی۔ کس کو سزا دی جائے گی؟ یہ اہل شریعت، انہوں نے شریعت کو، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ جنت میں جائیں، جہنم سے بچ جائے، لیکن اس پر انہوں نے اپنے آپ کو 100% اپنے آپ کو نہیں اتارا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، گود سے لے کر گوڑ تک، ہر حالت کے اندر میرے محبوب کی اطاعت کرو تاکہ میں تم کو جنت میں پہنچاؤں۔ اس میں انہوں نے جان بوجھ کر جو نظر انداز کیا تھا، اہل شریعت والوں کے انجام کی بات عرض کر رہا ہوں، اگر ہمت ہے، اگر ہارٹ اٹیک نہیں آتا تو پھر اہل طریقت کا معاملہ بھی آگے سناؤں گا۔ کھیل و تماشا نہیں ہے راہ طریقت، یہ انتخاب خاص ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو گیا کہ آگے پیر مرید بنا لیا، آگے خانقاہ سے نسبت قائم ہو، نہیں معلوم ہے اندازہ تم کو کہ ان نظاموں کے لیے لائے جانے کے لیے کتنے بزرگوں کی محنتیں اوپر رہتی ہے، اور یقینی بات ہے تمہارے آبا و اجداد میں اوپر کے جو کامل اولیاء، یا کسی اولیاء کے پاس میں آپ ان کے پاس محبت سے جا کر اپنے دنیا ہی کے لیے، لیکن ان کے پاس میں عرض کر دینا، ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے تو وہ خانقاہ محمدی کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ تو اہل شریعت اگر سنتوں کو نظر انداز کر دے یا ڈنڈی مارے شریعت کے معاملات میں، ان کے لیے چونکہ کلمہ پڑھ کر گئے ہیں تو جنت میں جانا تو ان پر واجب ہے، جا کر رہے گا، کوئی مسلمان جنت سے محروم نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے جو ڈنڈی مارا ہے یا چھوڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، پھر جنت میں چلا جائے گا۔ جہنمیوں کو جب ان کے عذاب کی مدت کے پورا ہونے کے بعد جب نکالا جائے گا تو سلسبیل ایک نہر ہے جنت کے باہر، جہنم کے راستے میں، ان جہنمیوں کو اس نہر کے اندر میں غسل دلایا جائے گا تو جہنمی جسم وہاں پر پورا کا پورا چھٹ جائے گا، پھر جنتی جسم ان کو دیا جائے گا خوشبودار، اور پھر وہاں پر ان کو لباس پہنایا جائے گا جنت کا، کہاں پر؟ اس نہر کے پاس میں۔ اس کے بعد میں پھر فرشتوں کی استقبال کے ساتھ میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل شریعت لوگوں کی ناقدری مت کرو، غسل دیا جائے گا، جہنمی بدن وہاں پر چھوٹ جائے گا اور لباس پہنا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر وہ 14 رات کی چاند کی طرح سے چمکتے ہوئے ان کے چہرے جنت میں، کون؟ شریعت والے جو شریعت کے سنتوں پر عمل کرنے میں کچھ کوتاہی کی ہوگی تو ان کی بات کر رہا ہوں، جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ جن کو ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن خدا کا رحم کیا ہے کہ جنت کے لیے تو ایڈریس ایسا کہ ان کمنگ ہے، وہاں آؤٹ گوئنگ نہیں ڈال دیا گیا، جنت میں تو نہیں نکالا جائے گا، پھر چلو غلطی ہوگی تمہارے نام کی وجہ اس کی لکی لیٹے ہوئے تم جاؤ جہنم، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہاں پر ان کمنگ کے ساتھ میں آؤٹ گوئنگ بھی رکھی ہے، یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم ہے اپنے بندوں پر، اور کتنا نکال دے گا جہنم میں گئے ہوئے جہنمیوں کو۔ اس لیے جہنمیوں سے نفرت مت کرو، وہ شرابی، وہ کبابی، وہ گناہگار، انہوں سنت پر عمل کر رہے ہوں گے، انہوں شریعت پر چل رہے ہوں گے، مگر ہم تو اہل طریقت ہے نا، ہم تو غوث و خواجہ کا نام لینے والے، یہ تیری غنڈہ گردی ہے، یہ طریقت کے نام پر
نہ قدری شریعت کی سنتوں کی. ارے میرے آقا کی نسبت ہے دین اور شریعت کے ساتھ میں. اور تو کہاں ہے اہل طریقت؟ اہل شریعت اپنے مقصد کے لیے شریعت پر عمل کرتے ہیں، لیکن اہل طریقت تو میرے آقا کی محبت میں کرتے ہیں. ان کا معیار کہاں، ان کا معیار کہاں؟ تو کون سا ڈھونگی بیچ میں آ گیا؟ اہل شریعت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کوتاہی اور ڈنڈی مارنے کے اوپر جہنم میں ڈالے گا، یا پھر الاعراف جو مقام ہے وہاں رکھے گا، یا جہنم کے اوپر سے گزار دے گا، یا پھر کچھ مدت وہاں پر گزروائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو چلو مدت پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں نا اس میں، تو پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر ان کو جسم جنت کر دیا جائے گا اور وہاں پر غسل کروایا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور پھر ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت کے مقام. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا پوری ہو رہی ہے، رحم کی نگاہ ڈالے گا، اور وہ آ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نادم ہوں گے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی محبتوں کے رخ کو چھوڑ کر منتوں کے رخ کو اختیار کیا، جنت و جہنم کو اپنے منزل بنا کر آپ کے دین پر ہم نے عمل کیا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کو معاف کیجیے. میرے آقا کہہ دیں گے کہ نہیں، سمجھنے میں تم نے کمی کی تھی، سمجھنے میں تم نے کمی کی تھی. تم میرے تحفے میں ملنے والی جنت و جہنم کو سمجھ چکے تھے، لیکن میرے نالے پاک مصطفیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھے تھے. میرے امتیوں، میرے آقا کی نگاہ کرم و شفاعت کی چادر پر پڑے گی، اور جب یہ چیز ہو جائے گی تو اہل شریعت پھر میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کی سند لے کر جنت میں، میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کی سند کے بغیر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا. اور میرے آقا کی عظمتوں کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی جنت میں میرے مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، اور جو جہنم میں میرے مصطفیٰ سے ہزاروں کروڑوں ذروں کی صورت میں میرے آقا کے ساتھ میں نسبت کو رکھ لے، وہ جہنم میں رہ ہی نہیں سکتا، جہنم میں رہ بھی نہیں سکتا. خدا بھیجے گا بندوں کو ان کی شریعت کے چھوٹنے پر یا دین کے چھوٹنے پر، جہنم میں بھیجنے والا رب العالمین، لیکن جہنم میں گئے ہوئے بندوں کو نکالنے والی ذات وہ رحمت العالمین میرے آقا کی ذات ہے. بھیج رہا ہے رب، نکالنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا رب ہے، خالق کائنات، نکالنے والے وہ میرے آقا کی ذات ہے. ارے کیا 100 جانوں سے پرپٹنے کی ذات نہیں میرے آقا کی؟ کتنی بدنصیبی ہے کہ یہ رخ ملنے کے بعد میں اپنی زندگی کے چونچلوں اور چاہتوں کے لیے میرے آقا کی محبت کو نظر انداز کرو، کیونکہ اصل جو ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اس لیے کہ جنت، جہنم، دنیا اور انسان خلق کو اللہ نے تخلیقی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے کیا. ایک بڑا تالا ڈالا ہوا ہے، اب لا کے دیکھیے ہاتھ میں چابی، مگر وہ چابی تو اس تالے کو کھولنے کی چابی نہیں ہے بابا. وہ جو چابی ہے نا وہ اندر کے خزانے کو کھولنے کی چابی ہے. باہر کا خزانہ، باہر کا تالا کھلے گا تو پھر وہ چابی کام آئے گی نا. اب باہر پڑا ہوا بڑا تالا، ماسٹر تالا وہاں تو پڑا ہوا ہے، اندر کی چابی دیکھیے یہ بھی وہاں کی چابی ہے، جاؤ. تو یہ تو دھوکے بازی ہے نا، یہ تو دھوکے. خدا کی رضا، خدا کی قسم، کسی کو جنت، خدا کی قسم، جہنم سے بچنا، خدا کی قسم، رب کی ناراضگی، خدا کی قسم. اس سے جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ نسبت کو قائم نہ کرے اس کو تو مل ہی نہیں سکتی. بڑی چابی تو نارائن پاک مصطفیٰ ہے، اس سے ہٹا کر جنت و جہنم سے ڈرا دیے. جن کی ذات کی اور جن کے نارائن پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، وہ تو میرے آقا کی ذات ہے. وہ اس آقا کی ذات کو چھوڑ کر پہنچا دیے ہے جنت کی طرف میں، جہنم کی طرف میں. کچھ کر رہے ہیں تو رخ کیا ہے بھائی، جہنم میں نہیں چل جانا نا، اس کے لیے جنت مل جانا نا، اس کے لیے کس چکر میں پڑ گیا ہے. جن کو پتہ نہیں ملا تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب کسی نہ کسی صورت سے اپنے اوپر کے آقا اور بزرگوں کو، اپنے علاقے کے اولیاء کے نظر کرم سے وہ راستہ ملا ہے
کہ جہاں پر میرے آقا کی عظمتوں کے نظام کو کھول کھول کر سامنے کر دیا گیا ہو، اس کے باوجود بھی ابھی جنت و جہنم کا پجاری بن کر رہے اور کوشش کرے کہ میں صرف خدا کا اچھا بندہ ہی بن جاؤں، تو خدا نے تجھے اپنا بندہ کیا، پیدا ہی تجھے اپنا بندہ بنا کر کیا، اب کیا بنے گا؟ بلکہ بننے کی چیز کیا ہے، بننے کی منزل کیا ہے؟ بننے کی منزل خدا کی قسم میرے آقا کا نام لیوا امتی بننا ہے۔ اب یہی بن نہیں سکا، چکروں میں گھوم رہا۔ یہی ہوا عام طور پر آج امت کے لیے۔ تجوری جو ہوتی ہے نا، وہ اندر ہوتی ہے، چھوٹی چابی ہوتی ہے اس کی، اور اس سے بڑی چابی تو اوپر باہر کے دروازے کو لگی ہوئی ہے۔ چھوٹی چابی دے دیے نہیں لگی، بالکل وہی چابی ہے، نہیں بالکل ہے، خزانے کی چابی ہے، لیکن اس سے پہلے بڑی چابی ہے نا، وہ کھلے تو خزانے کی چابی تک، تالے تک پہنچے گا نا۔ قسم کھا رہے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، خزانے کی چابی ہے، بے شک خزانے کی چابی ہے، لیکن یہ چابی کے علاوہ بڑی چابی بھی تو، بڑا تالا بھی تو لگا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پہ خانقاہ کا مین گیٹ ہے، اب یہ صندوق کو یہ پٹھی کو الگ تالا ہے، اب میں دھوکہ دوں قسم کھا کر حدیث کا حوالہ دے دے کر، یہ خزانے کی چابی ہے چابی، لیکن خزانے تک پہنچنے کے لیے پہلے وہ ڈور کی چابی چاہیے۔ وہ ڈور کی چابی کو تو چھپا دی، اب جاؤ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ چابی ہے اس کی۔ دین اور شریعت خدا کی قسم ہے چابی، لیکن اس سے پہلے غلامان مصطفیٰ کی چابی ہے، میرے آقا پر فریفتہ ہونے کی چابی ہے، پہلے امت بننے کی چابی ہے۔ اس چابی سے یہ کلمہ پڑھنے والا اپنے تالے کو کھولے گا تو پھر وہ نماز کی حقیقت کو پائے گا، شریعت کی حقیقت کو پائے گا، دین کی حقیقت کو پائے گا۔ اب نہیں ہے کیا چابی؟ بالکل شریعت نہیں، اس کو انکار نہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ چابی تو دے دی گئی، قرآن تو ہے ہمارے ہاتھوں میں 30 پارے کی صورت میں، سنتیں تو ہے ہمارے پاس میں، شریعت تو ہے، قرآن کی آیتیں تو ہے، دین تو ہے، لیکن اس سے آگے جو مین گیٹ کے اوپر جو تالا رہتا ہے اس کی چابی کیا ہے؟ وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو میرے آقا کا امتی بنانا۔ جب امت بن جائے تو اس کے لیے نماز فائدے مند ہے، جب امتی بن جائے تو اس کے لیے روزے فرض ہے، جب امتی بن جائے تو قرآن کے احکامات اس کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر میں کوئی حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر حکم نہیں دیا، شریعت نہیں دیا، بلکہ جہاں بھی حکم دیا ہے تو وہ ایمان والوں کے لیے دیا۔ یہ تو باہر کا دروازہ تالا لگا ہوا ہے اسلام کی صورت میں، اور کون ہے اسلام؟ کہ میرے آقا کو اپنا اللہ کا محبوب اور رسول اور اللہ کے محبوب اور حبیب مانے، وہ تالا کھلے گا تو پھر اندر آئے گا، تو پھر وہ اصل خزانے کی چابی اس کو پھر قرآن کی صورت ملے گی، دین و شریعت کی صورت میں۔ چابی نہیں ہے، ہم بھی اگر کہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ بے شک نماز نماز ہے، شریعت شریعت ہے، سنت سنت ہے، روزے روزے ہے، شریعت کا ایک ایک عمل ہے، لیکن اصل مین گیٹ کی چابی خوشبو مصطفیٰ ہے۔ اس چابی کو چھپا کر نماز کو بتا دیا گیا تو دھوکہ ہے کہ نہیں؟ اس باہر کی چابی کو چھپا کر زکوٰۃ، مالوں کا خرچ کرنا اور عبادات کا کرنا اور اعمال کا کرنا پوری شریعت کو دے دیا جا رہا ہے، کوئی انکار نہیں، بے شک وہ اپنی جگہ آتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے مین گیٹ کی چابی پہلے دو۔ اور مین گیٹ کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرے۔ یہ محبت کی چابی پہلا تالا ہے، یہ اس تالے کو کھولے بغیر وہ اندر کا تالا بیکار ہو جائے گا اس کے لیے۔ اس لیے خدا نے مسلمانوں کو حکم نہیں دیا نماز پڑھو، بلکہ مومنین کو حکم دیا، مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، مومن پر فرض ہے نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والوں پر فرض ہے، اب یہ مومن نہیں بنا، عشق مصطفیٰ اس کے اندر پیدا نہیں ہوا، اپنی جان اپنی سانسوں سے زیادہ میرے محبوب سے محبت اس کے اندر میں نہیں آئی، اس کو تو اپنی بیوی یاد آتی ہے، اپنے بچے یاد آتے ہیں، اپنی پیٹ پوجا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنے کپڑے بدلنا یاد آتا ہے، اپنا سونا اور اپنا کمرہ یاد آتا ہے، کسی رخ کے اوپر بھی میرے مصطفیٰ کی محبت اسے یاد نہیں آتی، تو یہ کہاں یہ مسلمان ہے، مومن کہاں بنا؟ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ بڑے تالے کی چابی چھپا دی گئی ہے، اور اندر کے خزانے کی چابی ہم یہ نہیں کہتے، یقیناً وہ خزانے کی چابی ہے نماز، الصلاۃ معراج المومنین۔ بے شک
خزانے کی چابی ہے روزے، زکوٰۃ اور حج اور سنت اور شریعت، ایک ایک سنت اور ایک ایک چیز خزانے کی اصلی چابی ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اس خزانے تک پہنچنے سے پہلے ایک اس کی حفاظتی دروازہ لگا ہوا ہے۔ انہی کو ان چابیوں سے فائدہ ہوگا جو اس دروازے کو کھول کر اندر آئے، وہ چابی کو چھپا دے ظالموں۔ اہل شریعت کو جہنم میں جلنے کے بعد، کوئلہ بننے کے بعد نکال کر جنت میں کو ڈالا جائے گا، لیکن اہل طریقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نسبتیں عطا کی ہیں، اگر وہ ناقدری کریں تو ہزاروں اولیاء کی امیدوں پر پانی پھیرنے کا مجرم یہ بنا۔ خدا حجت قائم کر دے گا کہ تیرے دل کو ہم نے مطمئن کیا تھا، تجھے بشارتوں میں ہم نے اپنے اولیاء کا نظام بتا دیا تھا، اور تو نے دل کے ساتھ میں یقین کر لیا تھا ان نظاموں میں، لیکن تو نے اس کو نہیں سمجھ کر اگر اس نظام کی ناقدری کی، یا میرے آقاؤں کے اور حق کے نظاموں کی جب ناقدری ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے آپشن نہیں رہتا کہ جہنم میں جل کر پھر جنت میں جائیں گے۔ ان کے لیے تو اس دنیا ہی کے اندر میں ان کے دل کو موڑ دیا جاتا ہے، زندیق اور کافر بنا کر یا منافق بنا کر اس دنیا سے ان کی موت آتی ہے۔ خاتمہ بالخیر نہیں، خاتمہ بالسوء ہو جاتا ہے، ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کھیل و تماشا نہیں ہے، ہمت ہے اس راہ کے اندر میں، وہی ہمت والے ہی یہاں پر آگے بڑھیں گے اور محفوظ رہیں گے، اور انہی کو منزلیں ملے گی۔ یہاں کھلواڑ مت بناؤ کہ جنت کے لیے، جہنم کے لیے، یا پھر دنیا کے لیے، دنیا کے تقاضوں کے لیے نہیں۔ یہاں کی منزلیں یہ نہیں ہیں، بلکہ یہاں کی منزل تو اپنا چیک اپ کرو۔ یہاں کی منزل کیا ہے؟ یہاں کی منزل خدا کی قسم خانقاہ محمدی کی اور ہمارے مریدوں کی اور ہمارے سلسلے والوں کی منزل نہ مسلک ہے، نہ جماعت ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ کچھ ہے، نہ جنت ہے، نہ پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا، نہ دنیا بننا، نہ دنیا کے حالات سمجھ جانا، نہ دعاؤں کی قبولیت، نہ پھول کے ہاں، نہ مٹھائی کے ڈبے، بلکہ یہاں کی منزل ہر لمحے میرے آقا کی مسکراہٹ ہے کہ میرے مصطفیٰ تم مجھ سے راضی رہے۔ میرے مریدوں کی منزل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ اور سمجھ رہے تو تم بھی دھوکے میں بھی دھوکے میں ہوں۔ آج کھل کر یہ بات عرض کر دیا ہوں، اور اس پہ رات کے اندھیرے میں آدھا گھنٹہ بیٹھو اپنے بستر پر اور اپنی زندگی کا جائزہ لو اور سوچو کہ کیا کھلواڑ چل رہا ہے اس نظام کے ساتھ میں۔ تم آگ سے کھیل رہے ہو، آگ سے نہیں، تم آگ سے نہیں بلکہ لاوے سے کھیل رہے ہو۔ بہتر ہوتا کہ تم شریعت والے بن کر اگر کبھی کوتاہی ہو بھی جاتی وہاں پر جہنم میں ڈال کر جلایا جاتا، پھر جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن تم نے لاوے سے کھیلنے کی ہمت کی۔ اگر یہاں پر اگر تم نے اور ہم نے اگر میرے آقا کے دین کے ساتھ میں، نظام کے ساتھ میں کھلواڑ کیا تو پھر مرنے سے پہلے اس کو کافر و منافق اور زندیق بنا دیا جائے گا، پھر جہنم میں ایسا ڈالا جائے گا کہ دروازے نکالا نہیں جائے گا اس کو۔ کیوں؟ قیامت کے میدان میں بھی طبقہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا پیاس کی حالت میں پہنچے گا حوض کوثر پر، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ تو وہ ہیں آپ کے جو آپ نے کرم فرمایا تھا، آپ کی آل کے یہ ناقدرے تھے، آپ کے بعد ان لوگوں نے اپنے روح کو پھیر لیا، دنیا کی چمک و دھمک نیبو پانی کے نظاموں کی طرف میں، دنیا اور خواہشات کی طرف میں چلے گئے۔ آپ کی مسکراہٹ ان کے پاس میں مقصد نہیں رہی، آپ کی آل کے نظاموں کے ساتھ میں انہوں نے کھلواڑ کیا۔ تو مسلم شریف کی حدیث کے مطابق ہے کہ میرے آقا فرمائے سوہقن ان کو ہٹاؤ میرے سامنے سے، میں دیکھنا نہیں چاہتا ان کا چہرہ۔ ارے غنیمت ہے نا وہ لوگ کہ جن کی شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کہہ دے کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کی میں شفاعت کروں گا، مگر یہ تو امت بھی باقی بن کر نہیں جائے گا وہاں پر جو ان نظاموں سے کھلواڑ کرے۔ اس لیے دل گردے کی ضرورت ہے اس راہ کے اندر میں۔ سانسوں کے ہزاروں حصے کے اندر بھی اگر کوئی تمہاری منزل تمہارے نظروں میں ہو تو مرید یہ چکر میں نہ رہے کہ میں بڑا مرید بن جاؤں، بڑا مرید یہ چکر میں نہ رہے کہ مجھے خلافت مل جائے، خلیفہ یہ چکر میں نہ رہے کہ میں بڑا خلیفہ بن جاؤں، یا کوئی یہ نہ رہے کہ میری دعا کرا کہ میں دنیا کے کاموں بنا لوں، میری دنیا کو چمکا لوں، میری آل اولاد کی دنیا کو چمکا لوں۔ یہ چکر اس لائن والے کی پہچان ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں کا میرا مرید اور وابستگان خانقاہ محمدی کے اصل سپاہی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اپنی ایک سانس کے ہزاروں حصے میں بھی صرف خوشنودی مصطفیٰ ہونا چاہیے کہ میرے آقا مجھ سے راضی رہے۔ اب میرے آقا مجھ سے خوش رہے، اس کے لیے ان کی شریعت، ان کی سنتوں کا انکار کریں اور شریعت والوں کا مذاق اڑائیں، دینداروں کی ناقدری کریں، حقوق کو مار دیں، نمازوں کو چھوڑ دیں، سنتوں کو پامال کر دیں،
سنتوں کے بارے میں کہہ دے کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ محبت والا ہے۔ یہ تو جرات مدینے میں منافق ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اہل طریقت کیسا، یہ اہل طریقت کیسا جو مسلمانوں کو بانٹ دے، مسلمانوں کے جماعتوں کے طرف تقسیم کر کے وہ نظریات کے ساتھ میں چلے، لائٹ لے لو، ان کو کہیں کو بلانا، انہوں کو نہیں، انہوں کو نہیں، انہوں جہنمی، تو کون سی جنت میں جائے گا؟ نہیں، جو آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ میرے آقا کا امتی ہے، وہ جانے، رب جانے، میرے مصطفیٰ جانے، لیکن ہم تو اس سے محبت کریں گے اس لیے کہ کلمہ وہ ہے۔ اور جب یہ اس رخ پر آئیں گے تو وہاں پر پھر محنت کا میدان تم کو خانقاہ محمدی کی صورت میں یہ ملے گا کہ دشمنوں نے ان کو خزانے کی چابی تو دی ہے قرآن و حدیث کی صورت میں، لیکن وہ خزانے کو کھولنے کے ڈور کی چابی میرے آقا کی غلامی اور امتی ہونے کی چابی گم کر دی ہے۔ پہلے وہ تالا کھولو، اس کے بعد بھی یہ چابی کام آئے گی۔ ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چابی خزانے کی نہیں ہے، بے شک نماز، دین اور شریعت یہ خزانہ ہے، اللہ نے دیا اپنے مصطفیٰ کے ذریعے سے، لیکن یہ فائدہ اس وقت میں کھلے گی، اس وقت میں جب کہ پہلے ڈور کی چابی کھلے۔ اور پہلے ڈور کی چابی کیا ہے؟ ہم اپنے آقا کے پہلے امتی بنے۔ مسلمان مومن نہیں بن سکتا اس دروازے کے کھلے بغیر، تو نمازی کی نماز اس کو کامیابی کہاں دلائے گی؟ اس لیے خانقاہ محمدی کا نظام یہ دل میں آئے تو کر لینے کا، نہیں تو نہیں، یہ تو مر جانے کا نظام ہے۔ سانسوں کو روک کر نظاموں میں چلنے کا نظام ہے، یہ دل لگی کا نظام نہیں ہے۔ کیوں کہ دل لگی اگر وہاں شریعت والوں میں ہوگی تو میرے مصطفیٰ شفاعت کر کے جنت میں اس کو پہنچا دیں گے، لیکن یہاں پر اگر تم نے غلطی سے دل لگی کر لی اس نظام کے بارے میں، اس کا جرم کیا ہوگا کہ مرنے سے پہلے تیرا ایمان چھین لیا جائے گا، منافق اور کافر کی موت مرے گا، کہ پھر تو جہنم سے بھی نہیں نکل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ